بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ ہندوستان میں ایک ایسا بادشاہ جس نے اپنے مختصر دور حکومت میں اتنے ترقیاتی کام کیے جو اس کے بعد کوئی نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ اگر پوری مغل سلطنت کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈھالا جائے اور اس بادشاہ کے مختصر دور حکومت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس بادشاہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ تاریخ میں وہی حکمران اچھے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں جو اپنے رعایا کے فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے حکمران جو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہمیں حکومت کرنے کا وقت نہیں ملا، یا پھر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال میں کیا ہو سکتا ہے، تو انہیں اس بادشاہ کی تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس بادشاہ نے صرف 5 سال تک حکومت کی تھی اور ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے جس سے آج تک ہندوستان کے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کے ایک قابل ترین اور انصاف پسند فرمانروا شیر شاہ سوری کی، جنہوں نے مغل بادشاہ بابر اور اس کے بیٹے ہمایوں کے درمیان صرف 5 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور ان 5 سالوں میں شیر شاہ سوری نے عوامی خدمات اور فلاحی منصوبوں کی ایسی مثالیں قائم کی کہ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کے اثرات ہندوستانی تہذیب میں جو کی تو موجود ہے۔ کچھ لوگ شیر شاہ سوری کو مغلوں کا غدار کہتے ہیں۔ ان پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے دوسرے مغل بادشاہوں سے حکومت چھین کر اسے در بدر کر دیا تھا، لیکن اس دور میں تخت و تاج حاصل کرنے کا یہی رواج تھا کہ جو زیادہ طاقتور، جرأت مند اور اہل ہوتا وہی عنان حکومت سنبھالتا، جبکہ مغل بادشاہ ہمایوں کسی شعبے میں شیر شاہ سوری کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر میں یہ تمام تر جوہر موجود تھے، تب ہی وہ فرغانہ سے چل کر آیا اور دہلی پر قابض ہو گیا۔ جو حق بابر کو حاصل تھا وہی شیر شاہ سوری کو بھی حاصل تھا، لہٰذا اس نے اپنا حق حاصل کر لیا۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی اور ان کا اصل نام فرید خان تھا۔ ان کے والد کا نام حسن خان سوری تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق افغان قبیلے سور سے تھا۔ 1451 عیسوی میں جب دہلی میں لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، لودھی جو نسلاً افغانی تھے، انہیں دیکھتے ہوئے بہت سے افغان سردار اچھے مستقبل کی تلاش میں دہلی آن پہنچے۔ انہی سرداروں میں ایک شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بھی تھے۔ بعد ازاں شیر شاہ کے والد حسن خان کو سکندر لودھی نے بہار کے علاقے سہسرام کی جاگیر عطا کی۔ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری اپنے والد کے 8ویں فرزند تھے۔ اپنی ستیلی ماں کی نفرت اور سنگ دلانہ رویے کے سبب فرید خان بچپن ہی میں اپنے گھر سے فرار ہوئے اور جونپور کے نواب کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں رہتے ہوئے آپ نے تعلیم مکمل کی اور فنون سپاہ گیری میں بھی مہارت حاصل کی۔ اپنی بے چین طبیعت کے سبب فرید خان نے یہاں سے بھی کوچ کیا اور اب بہار کے نواب خان لوہانی کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ اسی ملازمت کے دوران اپنے آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ اس بہادر نوجوان نے تنے تنہا اس شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواب خان لوہانی نے تبھی سے آپ کو شیر شاہ کا لقب عنایت کیا اور انہیں اپنے قابل بھروسے ساتھیوں میں شمار کرتے ہوئے اپنے بیٹے شہزادے جمال خان کا اتالیق مقرر کر دیا۔ جب ہندوستان میں مغلوں کی آمد اور لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا، تب شیر شاہ سوری مغلوں کی جنگی مہارت سے متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ شیر شاہ سوری کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ بابر نے اسے سہسرام کا نظم و نقش سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہی دعوت کے موقع پر شیر شاہ سوری نے بادشاہ بابر کے سامنے گوشت کا ٹکڑا کھینچا اور بلا تکلف اسے کاٹ کاٹ کر کھانے لگا۔ بابر کو یہ سخت ناگوار گزری۔ تبھی سے مغلوں اور شیر شاہ سوری کے تعلقات کشیدہ رہنے لگے۔ شیر شاہ کی آزاد طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ عرصے تک برداشت نہ کر سکی، چنانچہ شیر شاہ واپس بہار لوٹ آئے۔ اب نواب خان لوہانی کی جگہ شہزادہ جمال نواب بن چکا تھا، لیکن وہ اول درجے کا نااہل ثابت ہوا، جس کے سبب تمام نظام سلطنت شیر شاہ سوری نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شیر شاہ سوری کے اس اقدام کے باعث نواب بنگال محمود شاہ نے شیر شاہ سوری کے خلاف کارروائی کرنا چاہی، لیکن اسے بھی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اب شیر شاہ کی جنگی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ان حالات کی خبریں جب مغل بادشاہ ہمایوں تک پہنچی تو وہ شیر شاہ سے مقابلے کے لیے آن پہنچا، لیکن وہ
بھی شیر شاہ سوری کی جنگی قابلیت کا سامنا نہ کر سکا اور وہ ٹک نہ سکا اور مجبوراً صلح کر کے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصہ اس طرح صلح پر قائم رہنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا۔ اب مغل بادشاہ ہمایوں نے 1540 عیسوی میں دوبارہ شیر شاہ سوری پر حملہ کیا اور ایک بڑی شکست سے دچار ہوا۔ اس شکست کے بعد سارا شمالی ہند کا علاقہ شیر شاہ سوری کے زیر تسلط آ گیا اور بادشاہ ہمایوں نے اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ شیر شاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت نصیب ہوا اور اس دوران بھی وہ مختلف جنگی مہموں اور بغاوتیں کچلنے میں مصروف رہا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود شیر شاہ سوری کے فلاحی کارنامے ہندوستان کے کسی بھی فرمانروا سے کہیں زیادہ ہے، جن میں سب سے بڑا کارنامہ شاہراہ اعظم یعنی جرنیلی سڑک، جسے موجودہ دور میں گرینڈ ٹرنک روڈ یا جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے، کی تعمیر ہے۔ یہ جو آج انڈیا اور پاکستان میں روپیہ نامی کرنسی کا چلن عام ہے، اسے متعارف کروانے میں بھی شیر شاہ سوری ہی تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت میں امن و امان قائم کرنا، تجارت کو فروغ دینا، کسانوں کو سہولتیں فراہم کرنا، ڈاک کے نظام کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ تمام ریاست میں عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ شیر شاہ سوری کا عہد نامہ نامی کتاب میں ان کے منصف مزاجی کا ایک ایسا واقعہ درج ہے جسے سن کر پوری سلطنت کانپ اٹھی تھی، جبکہ یہ واقعہ انگریز مورخ الیسٹر نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک بار سلطان شیر شاہ سوری کا بیٹا محمد شاہ عادل ہاتھی پر بیٹھا آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ اپنے غسل خانے میں نہا رہی ہے۔ شہزادہ اس منظر میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھی وہی روک کر کھڑا ہو گیا اور ایک اوباش کی طرح پان کا بیڑا اٹھا کر اس کے جسم پر مارا۔ وہ مہاجن کی بیوی اور ایک حیادار خاتون تھی۔ جب اس نے یہ تمام منظر دیکھا تو وہ خودکشی کی جانب راغب ہوئی، لیکن اس کے شوہر نے اسے روک لیا کہ وہ شکایت لے کر بادشاہ شیر شاہ سوری کی عدالت میں جائے گا۔ دربار لگا ہوا تھا۔ مہاجن نے بڑے دربار میں جا کر دہائی دی اور شہزادی کی بے باکی کا یہ تمام واقعہ سنا دیا۔ یہ سنتے ہی شیر شاہ سوری سخت غضبناک ہوئے اور حکم جاری کیا کہ یہ مہاجن ہاتھی پر بیٹھ کر محمد شاہ عادل کے گھر جائے اور اس کی بیوی یعنی خود شیر شاہ سوری کی بہو برہنہ ہو کر اس کے سامنے لایا جائے اور یہ مہاجن بھی اس کی طرف پان کا بیڑا پھینکے۔ یہ حکم سن کر پورا کا پورا دربار کانپ اٹھا۔ امراء اور اراکین نے شہزادی کی ناموس کی خاطر سفارشیں کی، لیکن شیر شاہ سوری کا حکم اٹل تھا۔ وہ مجرموں پر بالکل بھی نرمی کرنے کا روادار نہ تھا۔ جب مہاجن نے عدل و انصاف پر مبنی یہ فیصلہ سنا تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں گر پڑا اور درخواست کی کہ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد تمام ملک میں کسی زور آور کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ کسی کمزور پر ظلم ستم ڈھائے۔ 1545 عیسوی میں ایک جنگی مہم کے دوران بارود خانے میں آگ لگنے کے باعث سلطان شیر شاہ سوری نے وفات پائی۔ افسوس کہ سوری خاندان کو آپ کے بعد کوئی لائق جانشین نصیب نہ ہو سکا۔ کچھ ہی عرصے بعد مغل بادشاہ ہمایوں نے سوری سلطنت پر حملہ کر کے دوبارہ مغل سلطنت ہندوستان میں بحال کر دی۔ جی دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عبد الباسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔